وہ ٹوٹے ہوئے اعصاب لیے سر پر کے صوفے پر گر گیا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ فرح اور زرش کے دسمبر ٹیسٹ کے سلسلے میں صرف 2 پیپرز باقی تھے۔ سعود احمد نے اسلام آباد جانے کا پروگرام بنایا تھا، کچھ اپنی طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے پر، کچھ عثمان ہادیہ کے بار بار فون پر ان کے ہاں آنے کی دعوت پر۔ انہیں اپنا پروگرام سر کرنا ہی پڑا تھا کہ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور طبیعت بھی سیٹ ہو جائے گی۔ زرش کے ٹیسٹ ختم ہوتے ہی اگلے دن روانگی کا پروگرام بنا تھا۔ نوشین اور زرش بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، کتنے عرصے بعد یوں کہیں جانے کا پروگرام بنا تھا۔ بچپن میں وہ ہر سال مڑی، لاہور وغیرہ کے ایک چکر ضرور لگاتے تھے، مگر پھر رفتہ رفتہ یہ سلسلہ کم ہوتا چلا گیا تھا۔ اب بھی تقریباً 1-2 سال بعد یہ پروگرام بنا تھا۔ زرش نے فون کر کے ہادیہ کو بتایا تو اس نے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ نفیسہ پھپھو کو اب اکثر جوڑوں کا درد لاحق رہنے لگا تھا، اکثر رات کو ان کی تکلیف بڑھ جاتی تھی۔ بیٹیاں ان کی ساری بیاہی جا چکی تھی، گھر میں صرف ہادیہ ہی ہوتی تھی۔ سعید امریکہ میں اور جمال ماموں اور وقار بھائی سارا دن آفس میں، ایسے میں ہادیہ آپا کا دل پھپھو کو تنہا چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ شائستہ بیگم اس کی مجبوری سمجھتی تھی، اسی لیے انہوں نے نوشی اور زرش کو خود ہی منع کر دیا تھا کہ وہ ہادیہ کو ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرے۔ دونوں کے دل مرجھا سے گئے تھے، ان کے ہر پروگرام میں ہادیہ ضرور شامل ہوتی تھی، مگر اس دفعہ عفان سے زرش نے بات کی تو اس نے بھی معذرت کر لی کہ ان دنوں سے اپنے کام کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا تھا۔ زرش منہ بنا کر رہ گئی۔ فرح اور علی تیار تھے، طیابو سے اس نے بات کر لی تھی، وہ خود تو نہیں جا سکتے تھے کہ سعود احمد کے بعد سارا کام انہیں دیکھنا تھا۔ طاہرہ بیگم تو ویسے ہی نہیں جانا چاہتی تھی، البتہ انہوں نے فرح علی اور سمیان کے سلسلے میں اجازت دے دی تھی۔ سمیان احمد بزنس کے کام کے سلسلے میں 2 دن کے لیے لاہور گیا تھا، مگر وہاں جا کر اسے 2 کی بجائے 5 دن لگے۔ زرش شدت سے منتظر تھی کہ سمیان واپس آئے تو ان سے بات کرے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسلام آباد چلے، مگر سمیان کی واپسی ممکن ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، خدا خدا کر کے بڑی مشکلوں سے ایک عرصے بعد پروگرام بنا ہے، سوائے فرح اور علی کے ہمارے ساتھ کوئی اور چلنے کو راضی ہی نہیں ہے۔ وہ پیپر دیکھا، وکالی سے لوٹی تھی، کھانا کھا کر اس نے یوں ہی سمیان کا نمبر ملایا تھا، مگر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر کے نمبر سے کی جانے والی سمیان کال ڈراپ کر دی۔ اس نے آفس کا نمبر ملایا، سمیان کسی میٹنگ میں تھا، اس نے لاہور آفس کے سیکرٹری کو سمیان سے بات کروانے کو کہا تھا۔ سمیان نے کال ریسیو کر لی تھی، مگر جب زرش کی آواز سنی تو فوراً ڈانٹ دیا تھا، تمہیں سکون نہیں ہے؟ میں اس وقت اتنا مصروف ہوں، فی الحال وقت نہیں ہے میرے پاس، تھوڑی دیر بعد فارغ ہو کر بات کروں گا۔ زرش سے اس لہجے میں سمیان نے کبھی بات نہیں کی تھی، مگر اب سمیان احمد کے لہجے پر غصہ آ رہا تھا۔ ریسیور پٹا کر اس نے غصے سے کہا تو نوشی حیران ہوئی، خیریت؟ سمیان بھائی لاہور جا کر بیٹھ گئے ہیں، پتہ نہیں ایسے کون سے کام ہیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ ابھی کال کی ہے، میں نے سوچا کہ ان سے بات کر لوں، وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں، مگر ڈانٹ کے رکھ دیا ہے کہ بہت مصروف ہوں، فرصت نہیں ہے میرے پاس، تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ اس نے باقاعدہ سمیان کا لہجے کی نقل اتاری تو نوشی ہنس دی، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ ہادیہ آپا بھی نہیں جا رہی، عفان بھائی نے بھی منع کر دیا، وہ بس فرح اور علی تیار ہوئے۔ سمیان بھائی کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اور ماما کمرے میں، جبکہ پاپا آفس میں۔ طبیعت تو ان کی نارمل ہی تھی، آفس بھی جا رہے تھے، مگر ڈاکٹر نے زیادہ کام کرنے سے منع کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ سمیان بھائی ہمارے کسی پروگرام میں شریک نہ ہوں، طیابو تو آفس کا کام سنبھالتے ہیں، باقی سارے جمیلے، میٹنگز، ملاقات وغیرہ سب کچھ وہی ہینڈل کرتے ہیں۔ اس آفس تک سارا دن ان کی ورزش ہوتی ہے۔ پاپا کے جانے کے بعد طیابو اکیلے شاید نہ سنبھال پائے، ہو سکتا ہے سمیان بھائی اس دفعہ نہ جائیں، نوشی نے آرام سے بتایا۔ سمیان بھائی کے بغیر بھلا کوئی مزہ آئے گا؟ ہمیں اکیلے جا کے بھی پھر کیا کرنا ہے، رہنے دیتے ہیں۔ ہادیہ آپا، سمیان بھائی کے بغیر بھلا کچھ؟ وہ الجھ گئی تھی۔ نوشی چھپ ہی رہی، اگلے 1 گھنٹے تک وہ پیپر کی تیاری کی بجائے نوشی کا دماغ ہی چاٹتی رہی تھی۔ سپہر ڈل رہی تھی جب سارا دن کر تھے، اس کی ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ سرہانے رکھے ٹیلی فون سٹینڈ پر فون کی تیز بیل نے اسے ہڑبڑا کر اٹھا دیا تھا۔ لا حول ولا قوت، بمشکل ہی تو سو پائی تھی۔ سمیان سے بات نہ کرنے کا تاؤ تھا، آگے پیپر بھی اچھی طرح یاد نہیں کر پا رہی تھی، اور اب یہ فون۔ اس نے فون کو گھورا، اٹھ کر CLI پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا تو ساری کلفت ایک دم اڑن چو ہو گئی۔ لاہور آفس کا نمبر تھا، اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ سمیان کی آواز سن کر اس کا پچھلا رویہ یاد آ گیا، بڑی جلدی یاد آ گیا پوچھنا، آپ تو بڑے مصروف تھے، وقت نہیں تھا آپ کے پاس ہم سے بات کرنے کا، اس نمبر پر بات کرنے کی، اب وہ فرصت کیسے مل گئی آپ کو؟ اس کے طنزیہ لہجے پر سمیان احمد ہنسیا، بہت مصروف تھا یار،
بہت اہم میٹنگ تھی، یوں سمجھ لو کچھ گپلے تھے، مارکیٹنگ مینیجر سے ڈسکس کر رہا تھا۔ موڈ بہت خراب ہو رہا تھا میرا اس وقت، اوپر سے تمہاری کال، شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا میں۔ خیریت تھی نا؟ سمیان احمد جیسے بہت سہولت اور فرصت سے بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس کے استفسار پر اس کے اندر کفر کا سارا غبار جھڑ گیا تھا۔ بالکل خیریت نہیں تھی۔ اب بھی آپ کال نہ کرتے تو پانی پت کی لڑائی سے بھی شدید جھڑپ ہوتی۔ جب سے کالج سے لوٹی ہوں آپ کا نمبر ملا کر میری انگلیاں ٹوٹ گئیں، اوپر سے آپ کا بیزار ڈانٹنے والا انداز۔ دل چاہ رہا تھا کہ میرے سامنے ہوں تو کہ آگے اس کی سوچ ہی نہیں جا سکتی تھی تو کیا کرتی، تو بہت زیادہ لڑتی آپ سے۔ اس نے فوراً کہا تھا 5 دن ہو گئے ہیں آپ کو لاہور جا کر ڈیرے جمائے ہوئے۔ آیا تو واقعی میں 2 دن کے لیے تھا، مگر جہاں آ کر ایسا الجھا کہ فرصت ہی نہیں مل پا رہی۔ اس دفعہ لاہور رکا وزٹ لمبا ہو گیا تھا۔ پچھلے وزٹ میں مارکیٹنگ اور اکاؤنٹ مینیجر کا سلیکشن کر کے میں کراچی آیا تھا، لیکن اس دفعہ ان دونوں بندوں نے ملی بگت سے ایسے گپلے کیے ہوئے ہیں کہ میں حقیقت میں چکرا کر رہ گیا ہوں۔ چچا جان کو پچھلے دنوں جہاں سے مسلسل بریفنگ مل رہی تھی، ان کے علم میں یہ بات تھی، شاید اسی مسئلے کی انہوں نے ٹینشن لی تھی کہ طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اسی لیے مجھے خود آنا پڑا۔ معاملہ اچھا خاصا سلجھ گیا ہے، شاید کل تک میں واپس آ جاؤں۔ سمیان کی بات پر وہ خاموش ہی رہی کہ بزنس کے جمیلوں میں اس کی معلومات صرف کتابی حد تک تھی۔ اس کی خاموشی پر سمیان کو احساس ہوا تو خود ہی بات پلٹ گئی۔ کال کیوں کی تھی؟ خیریت تھی نا؟ پاپا کچھ دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جانے پر راضی ہو گیا، پتہ ہے سمیان بھائی؟ پاپا نے اسلام آباد جانے کا پروگرام بنایا ہے، پرسوں روانہ ہو رہے ہیں ہم لوگ، کل ہمارا لاسٹ پیپر ہے۔ زرش کو بھی یاد آیا تو فوراً سر بات بتائی، ہاں جانتا ہوں میں، چچا جان تو شاید جانے کو راضی ہی نہ تھے، مگر عثمان بھائی اور ابو کے اصرار پر انہیں بمشکل آمادہ کر پایا ہوں میں۔ اچھا ہے کچھ دن اسلام آباد رہ کر طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، یہاں کے کام میں اور ابو دیکھ لیں گے، تو کیا آپ نہیں جا رہے ہمارے ساتھ؟ سمیان کی بات پر وہ ایک دم متفکر ہوئی، نہیں ان دنوں تو بالکل فرصت نہیں ہے، کل کراچی پہنچوں گا تو شام کو ہی کچھ لوگوں سے ملنا ہے، بہت سے کام جو میرے ذمہ ہیں ادھورے پڑے ہیں، پھر چچا جان کی غیر موجودگی میں ابو پر بہت بوجھ پڑے گا۔ سمیان نے اس طریقے سے اپنی مصروفیات کی فرصت گنوائی تھی۔ کوئی نہیں آپ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہاں کے کام ہو جائیں گے، اتنے ورکرز ہیں، کسی بھی امپلائز کو کہیے گا وہ کر لے گا۔ عباس ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، سوری یار میرے پاس بالکل فرصت نہیں ہے، تم جانتی تو ہو۔ سمیان نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ اس نے ایک دم برہم سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ بہانے نہیں بنائیے، میرے ساتھ اتنے عرصے بعد یہ پروگرام بنا ہے، اگر آپ نہیں جا رہے تو پاپا کو کہہ دیتی ہوں وہ ماما کے ساتھ چلے جائیں، ہم نہیں جاتے۔ عادیہ آپا کی اپنی مصروفیات ہیں، عفان بھائی بھی منع کر چکے ہیں، اور آپ بھی یوں کہیے آپ تائی امی کی وجہ سے ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتے۔ انتہائی ناراضگی سے اس نے بات مکمل کی تھی، پاگل پن کی بات مت کیا کرو، ہر معاملے میں ضد اچھی نہیں ہوتی۔ امی کا اس پروگرام سے بھلا کیا ذکر، پہلے بھی تو تم لوگوں کے ہر پروگرام میں میں جاتا رہا ہوں، انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، اس دفعہ مصروف و فرصت ہوتی تو ضرور چلتا۔ سمیان نے رسانیت سے کہا تھا۔ زرش نے ہفکی سے سر جھٹکا، آپ کسے بہلا رہے ہیں مجھے یا اپنے آپ کو؟ بات فرصت کی نہیں، بات یہ ہے کہ آپ خود بھی جانا نہیں چاہ رہے۔ پہلے بات اور تھی، آپ کی شادی کا ایشو نہیں چل رہا تھا، اب بات اور ہے، یقیناً ہمارے ساتھ جائیں گے تو تائی امی ناراض ہوں گی، پہلے تو آپ ہمارے ہر مصروفیات کو پس سے پشت ڈال لیتے، جبکہ اب ہفکی سے وہ بات ادھوری چھوڑ کے دوسری طرف سمیان بالکل خاموش تھا۔ اس پروگرام سے میری شادی کے ایشو کا بھلا کیا تعلق؟ یہ تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے ہی پوچھیں تو بہتر ہے، میرے علم میں تو اب اور بھی بہت کچھ ہے، بڑی لمبی سوچ میں ہے تائی امی۔ کیسا؟ حالانکہ نظر آپ پر ہو یا نہ ہو، تایا ابو کی جائیداد پر ضرور ہے، آپ نہ صحیح فرا تو ہے نا؟ ویسے اسجد بھائی فوزیہ آپی کے معاملے میں حد سے ڈیسنٹ اور معاملہ فہم ہے، نہ جانے کیسا، حالانکہ ہاں ایسا شخص کیسے پیدا ہو گیا؟ اس نے تائی امی کی گفتگو کرا کر یاد کرتے بہت سے پوائنٹس اس کے ناقص عقل میں آئے تھے، اپنے بارے میں وہ ابھی بھی گو مگو کی کیفیت میں تھی، لیکن کیسا؟ حالانکہ سمیان احمد کے لیے فوزیہ کے رشتے کے سلسلے میں دلچسپی اور فرا کا نام کسی لالچ کی عکاسی کر رہا تھا، کسی کو بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس گفتگو کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، مگر اب جذباتی لہجے میں وہ سب کہہ گئی اور پھر زبان داندوں تلے دبائی۔ دوسری طرف سمیان کا ری ایکشن اس کی توقع کے عین مطابق تھا، کیا بکواس ہے یہ زری، کیسی جائیداد، یہ فرا اور اسجد کی کیا بات ہے؟ اپنے معاملے میں وہ زرش سے کیا کبھی نوشی سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا، لیکن فرا کے معاملے میں فوراً سنجیدہ ہوا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی زبان پھسل گئی، زرش کہہ کر پچھتائی کہ ایسا صورتحال سے وہ خود بھی بے خبر تھی، وہ اسے بھلا کیا بتاتی؟ یک طرفہ گفتگو سے اسے جو سمجھ آ رہا تھا، ہو سکتا ہے معاملہ اس کے برعکس ہو۔ کچھ بھی نہیں، مذاق کر رہی تھی میں، اس نے فوراً ٹالا۔
زرش، سمیان نے ٹوکا تھا، مجھے اصل بات بتاؤ، یہ فرح اور اسجد کا کیا قصہ ہے؟ سمیان احمد بالکل سنجیدہ تھا، زرش کو ہنسی آ گئی، اسے ایک دم سمیان کو زج کرنے کو شرارت سوچی تو کہہ دیا، کوئی قصہ وصہ نہیں، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، آپ بتائیے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہنسی دبا کر اس نے دوبارہ پوچھا تو دوسری طرف چند ثانیے کو بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے اسی لیے کال کی تھی، علی اور فرح تو جا رہے ہیں، تایا ابو سے آپ تینوں کی اجازت مل چکی ہے، مجھے اگر آپ نہ گئے تو نہ تو پھر دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں، مجھ سے کبھی کلام کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں فرصت کا کہہ کر آپ مجھے بلا لیں گے، بہلا لیں گے؟ کیا میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کو نہیں سمجھتی، اب میں اتنی بچی بھی نہیں ہوں کہ معاملے کی اصل نوعیت نہ جان سکوں؟ دوسری طرف سمیان نے گہری سانس لی تھی، تم اپنی سوچ میں آزاد ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، اسلام آباد جانے کا میرے پاس ابھی تو وقت نہیں ہے، کل کراچی آ رہا ہوں، ابھی تو بہت سے کام باقی ہے، پھر تم سے تفصیلی بات ہوگی، اور ذرا یہ جو بات یوں ہی کہہ دی ہے، فرح اور اسجد کے حصے میں جو زبان پھسلی ہے، کوئی کہانی گاڑ لینا، آؤں گا تو تفصیل سنوں گا، فی الحال اللہ حافظ۔ دوسری طرف سمیان احمد نے فون بند کر لیا تھا، وہ ریسیور کو گردے خلص کر رہ گی، سمیان بھائی آپ کو ہر حال میں جانا ہوگا، اگر نہ گئے تو پھر دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں۔ ریسیور واپس کریڈٹ پر جماتے وہ پرشوق انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، کل پیپر تھا، ابھی اس سے اچھی ہاتھ سے تیاری کرنی تھی، رات کے کس پہر واجدہ حالہ واش روم میں گر گئی تھی، شاکرہ جو اس رات شارق زمان کے گھر نہ آنے کی وجہ سے ان کے کمرے میں ہی تھی، پریشان ہو گئی تھی، واجدہ بیگم بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاکرہ نے شارق کا موبائل نمبر ملایا تھا مگر وہ آف تھا، پھر اس نے ظہور بابا کو بلوایا، انہوں نے فون کر کے نواز کو واجدہ بیگم کی کتنی مسلسل بے ہوش ہونے کی اطلاع دی تھی، نواز کال سنتے ہی چلا آیا تھا، واجدہ بیگم کی طبیعت سیریس تھی، شاید دوسری ٹانگ میں بھی کوئی فریکچر کا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ مسلسل ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، نواز نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ نواز نے شارق کے نمبر پر کئی بار کال کی تھی مگر کوئی رسپانس ہی نہیں ملا تھا، تنگ آ کر اس نے حالہ چچی کے ہاں نمبر ملایا اور نبیل کو واجدہ بیگم کی ساری کنڈیشن بتا کر فوراً ہسپتال پہنچنے کو کہا تھا۔ نبیل کے ساتھ حالدہ بیگم اور نویرہ بھی ہاسپٹل پہنچی تھی، واجدہ بیگم رات کے کسی پہر واش روم میں گئی اور ویل چیئر اٹھ گئی تھی، کچھ گرنے اور اپنے وجود کے دباؤ کی وجہ سے ان کی دوسری ٹانگ میں بھی فریکچر ہو چکی تھی، 1 گھنٹے بعد ان کو ہوش آ گیا تھا مگر ٹانگ کے فریکچر کی تکلیف ان سے برداشت کرنا ممکن نہ تھا، ڈاکٹرز ان کو دوبارہ ٹرینکولائزر کے زیر اثر ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ نویرہ اور حالدہ بیگم متفکر آنسو بہاتے ان کی صحت یابی کی مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ نبیل اور نواز ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ساری رات تک گزر گئی، صبح تک ان کی ٹانگ کی سرجری ہو چکی تھی، وہ ابھی بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، سرجری کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں روم میں شفٹ کر دیا تھا، شارق ابھی لاپتہ تھا، نبیل اور نواز کو رہ رہ کر شارق کی لاپرواہی غیر ذمہ داری پر تاؤ آ رہا تھا۔ کی عادت اور روٹین سے وہ بے خبر تھے مگر اماں کے حصے میں وہی صحت تک غیر ذمہ دار ہو گئی، انہیں اندازہ نہیں تھا اگر شاکرہ واجدہ بیگم کے پاس نہ ہوتی تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا، وہ دونوں ہی اس کیا ہو چکا ہوتا کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ واجدہ حالہ کے روم میں منتقلی کے بعد حالدہ بیگم اور نویرہ دونوں ان کے پاس چلی آئی تھی، حالدہ بیگم بہن کو چت لیٹے سفید چادر میں چھپے وجود کو دیکھ کر رو دی، ان کی یہ بہن بے انتہا صبر والی شاکرہ خاتون تھی، کیا کچھ نہیں سہا تھا انہوں نے شوہر کی بے وفائی اور قرض ادائی، غیر عورت کی تحقیر اور ذل و سب سے بڑھ کر اولاد نرینہ سے محرومی۔ امی حوصلہ کریں، میرے نبیل بھائی سے بات ہوئی ہے، کہہ رہے تھے کہ فکر والی زیادہ بات نہیں، بس گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے، سرجری ہوگی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالہ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی بڑھ آنے کو تھا مگر خود پر صبر کر کے ماں کو سمجھایا، صبر ہی تو کر رہی ہوں، اب تک آپا کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی مجھ سے، میری اتنی صابر گنوں والی آپا کے ساتھ یہ سب بھی ہونا تھا، ساری عمر شارق کے لیے انہوں نے اپنا آپ مار ڈالا، مگر نتیجہ کیا نکلا، اس شخص کو پرواہ ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، سوتیلی سے ہی ماں تو تھی، پھر تو خیال کیا ہوتا اس نے، وہ دل کے براس نکال رہی تھی۔ نویرہ خاموشی سے سنتی رہی کہ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کا اپنا دل اس وقت چاہ رہا تھا کہ کہیں سے شارق زمان کو ڈھونڈ لائے، اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالے، ہر کس جرم کی سزا وہ بڑی اماں کو دے رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی پورے سے صاف کی، اماں کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر آئی تو سائڈ کی چیئر پر نبیل اور نواز دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 2 فرد کمرے میں جا سکتے تھے، اس لیے وہ دونوں باہر تھے۔ نواز نے اسے دیکھا، دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے کافی پسماندہ سے دکھائی دی، دیکھ لیا بڑی اماں کو، نبیل کے استفسار پر اس نے سر ہلایا، نبیل بھائی اماں بہت پریشان ہو رہی ہیں، آپ ایسا کریں انہیں لے کر گھر چلے جائیے، یہاں وہ حالہ امی کو دیکھا متفکر ہی ہوتی رہیں گی، دوپٹے سے سر ناک رگڑتے ہوئے اس نے کہا تو نبیل کو بھی یاد آیا اور اس نے پلٹ کر نواز کو دیکھا، ٹوٹے بکھرے اعصاب، گزری رات کی خستہ حالی اور پریشان
والدہ حالہ کی وجہ سے بڑا ہوار ہوا۔ ہاں صحیح ہے نواز، جا تم ایسا کرو، اماں کو لے کر گھر چلے جاؤ، انہیں ہمارے ہاں چھوڑ دینا جہاں میں اور نمیرہ ہے۔ ساری رات تم پریشان ہوتے رہو گے، جا کر تھوڑا سا ریسٹ کر لو، ویسے بھی اب صبح ہو چکی ہے، اماں کی خراب طبیعت کا سن کر یہاں کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا۔ نمیرہ نے خاموشی سے نواز کو دیکھا، واقعی رات جس طرح وہ بڑی اماں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، وہ لوگ تو کافی بعد میں یہاں پہنچے تھے، نہ جانے وہ اماں کو لے کر یہاں کیسے پہنچا تھا، اگر کچھ دیر ہو جاتی تو نہ جانے ان پر کیا بیتی۔ نمیرہ کے دل میں نواز کے لیے موجودہ احترام مزید گہرا ہوا۔ ہاں تھوڑی دیر بعد پتہ جاتا ہوں، ہلکا ہلکا اندھیرا باقی ہے۔ شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں بالوں کو انگلیوں سے بکھیرتے اس نے یوں ہی سامنے نظر اٹھائی تو شارق کو آتے دیکھ کر رک گیا۔ نبیل اور نمیرہ نے بھی اس کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا شارق زمان سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ رہا تھا۔ نمیرہ نے لب بھینچ لیے، میں دیکھوں اماں کیا کر رہی ہیں۔ وہ منظر سے ہٹ گئی تھی۔ کیا حال ہے اماں کا؟ دونوں لب بھینچے اسے سر گھور رہے تھے۔ شارق الجھا، تم دونوں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں پوچھ رہا ہوں اماں کیسی ہے؟ اس سے پہلے سے زیادہ پریشانی سے پوچھا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر پہنچا تھا۔ شاکرہ سے ساری صورتحال کا علم ہوا تھا۔ نواز شاکرہ کو ہسپتال کا بتا کر آیا تھا، وہ فوراً جہاں بھاگا تھا، مگر اب ان دونوں کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے؟ تمہاری بلا سے وہ جائیں باڑ میں۔ نبیل جو شارق زمان کی غیر ذمہ دار پر تپا پٹا تھا ایک دم طیش میں آ گیا۔ تم؟ شارق کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ انتہائی طیش بھرا رکھا گزیلا لہجہ تھا، وہ سختی سے لب بھینچ کر، وہ پہلے ہی حد سے زیادہ ٹینشن میں تھا، اوپر سے نبیل کا رویہ۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کوئی افلاطون سی چیز؟ تمہارا کیا خیال ہے بڑی اماں کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تم بھلا انہیں کیا سہارا فراہم کر سکتے ہو؟ کس چیز کا بدلہ تم نے ان سے لے رہی ہے؟ وہ معذور، تنہا، بے بس، لاچار عورت اب اتنی بھی بے سہارا نہیں ہے۔ ہم تمہاری محبت میں تمہیں کچھ نہیں کہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے آنکھیں باندھ کر رکھی ہیں۔ اب ہم اماں کو تمہارے سہارے مرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ تم اپنی ذات کو نہ جانے کس گنبد میں بند کر کے اس رشتوں کا ماتم کر رہی ہو جو کبھی تمہیں میسر ہی نہیں آئے، اور جو میسر ہیں ان کو تم اپنی حماقتوں اور نادانیوں سے گنوا دو گے۔ سن لو مجھ سے، والدہ اماں کی ساری حالت کا ذمہ دار انہیں شارق زمان ہی لگا تھا، اسی لیے نبیل کے جی میں جو آیا اس نے کہہ دیا۔ شارق زمان لب بھینچے کشیدہ سانپ لیے صرف سن رہا تھا۔ ویسے بھی تم نے بڑی اماں کو کون سا سگی ماں مانا ہے؟ انہوں نے تمہاری خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ کاش تم میں احساس اور مربت ہوتا تو ان کی ممتا، ان کی تربیت کی ہی لاج رکھ لی ہوتی۔ ساری رات تمہاری خیر خواہی کے لیے پریشان ہونے والے وجود سے بھلا تمہیں کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو سوائے اپنے احساسات، محرومیوں، کمزوریوں کے علاوہ کوئی اور دکھائی کب دیتا ہے؟ نبیل شارق نہایت خاموشی سے نبیل کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اندازہ ایسا تھا کہ کسی بھی لمحے پھٹ پڑے گا۔ اس کا چہرہ ہتک اور ذلت سے سرخ پڑ رہا تھا، کسی بھی لمحے اس کا ضبط جھلک جانے کو بے تاب تھا۔ نواز جو بغور شارق پر نظر جمائے ہوئے تھا، وہ ایک دم اس کے چہرے سے اندرونی حالت کا اندازہ لگا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نبیل کچھ مزید ساتھ کہتا، اس نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ اماں کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے، گھٹنے کے اوپر سے ٹانگ ٹوٹی ہے۔ جب شاکرہ نے مجھے کال کی تھی تو میں فوراً پہنچا، وہ بے ہوش تھی، ابھی تک بے ہوش ہے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کے بعد سرجری کر لی ہے، فی الحال تو وہ ٹرینکولائزر کے زیر اثر ہے، ہوش آتا ہے تو کچھ کہا جا سکتا ہے۔ نبیل نواز کا ہاتھ جھٹک کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ نواز نے آہستگی سے بتایا تو شارق کے اندر ندامت کا ایک سمندر مجزن ہو گیا۔ بغیر نواز کو دیکھا وہ اسی کمرے کی طرف بڑھا جدھر نبیل داخل ہوا تھا۔ حالدہ بیگم نے شارق کو دیکھ کر اپنی بہتی آنکھیں صاف کی۔ نمیرہ نے بھی ایک نظر ڈال کر دوبارہ خالہ کے چہرے پر نظریں جما دی۔ وہ خاموشی سے چلتا اماں کے بستر کے قریب آیا۔ اماں کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ کل سے بدرہ بیگم کے سامنے کے بعد وہ تو اس دنیا سے کیا اپنے آپ سے روٹھا بیٹھا تھا۔